ناظرین، سابقہ پاکستانی ایس ایس جی کمانڈو، بارودی سرنگوں کا ماہر اور خفیہ آپریشنز کا منصوبہ ساز، یا پھر محاصرہ توڑ کر اپنے ساتھیوں کو بحفاظت واپس لانے میں اپنی مثال آپ۔ 1980 کی دہائی میں پاک فوج کی طرف سے افغانستان اور روس کی جنگ کے دوران ہزاروں مجاہدین کو عسکری تربیت دینے والا، ایک رات میں آپریشن کرتے ہوئے 25 ساتھیوں کے ساتھ سرحد پار آرمی کیمپ کو تہس نہس کر کے مطلوبہ بھارتی میجر کا سر لا کر پاکستانی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے حوالے کرنے والا، پرویز مشرف کی طرف سے صدی کا بہادر آدمی کا لقب اور 1 لاکھ انعام پانے والا، سوویت یونین اور افغان جنگ کے دوران پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے ٹاپ خفیہ آپریشن سر انجام دینے والا یہ خفیہ ہیرو، حرکت الجہاد الاسلامی 313 بریگیڈ کا سربراہ، امریکن ڈرون بنانے والی کمپنی لانگ ہٹ مارٹن کے سی ای او کو مارنے کی منصوبہ بندی کرنے والا، 2010 میں امریکہ کو 5 انتہائی مطلوب افراد میں شامل یہ مجرم، امریکہ کی طرف سے اس کے بارے میں معلومات اور سر کی قیمت $50 لاکھ رکھی گئی، پاکستان کے مہران نیول بیس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ، 2006 کراچی میں امریکی قونصل خانے پر حملے کا منصوبہ ساز، بھارتی اتھارٹیز کی جانب سے ممبئی حملوں کی پلاننگ میں شامل قرار یہ شخص 2 سال تہاڑ جیل میں پابند سلاسل رہا اور پھر بھاگ نکلا۔ کون تھا یہ پراسرار شخص جس کو دنیا الیاس کشمیری کے نام سے جانتی ہے؟ اس وقت کی بڑی خبر، آتنکوادی الیاس کشمیری ڈرون حملے میں مارا گیا۔ بی بی سی اردو کے مطابق الیاس کشمیری دکشنی وزیرستان میں مارا گیا۔ الیاس کشمیری کو ممبئی حملے کا بھی ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے۔ Saying that Ilyas Kashmiri is very much alive. Now he's the chief of the Harkat ul Jihad al-Islami. They say he's still alive and active on the border areas of Pakistan. الیاس کشمیری کی ہلاکت کا تعلق ہے تو امریکہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جمعے کے دن اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ کی دشک میں یہ آتنکی جموں کشمیر کے پونچھ علاقے میں بھارتی فوج کے ہتھے چڑھا تھا، لیکن 2 سال بعد جیل سے فرار ہو کر سرحد پار چلا گیا، اور تب سے اب تک وہ ہندوستان کے خلاف ہر روز آتنک کی نئی سازشیں رچ رہا ہے۔ Joining me now from Islamabad Live is Brigadier Shaukat Qadir, former senior officer in the Pakistani army. Brigadier Qadir, observers say that Ilyas Kashmiri was so senior in Al-Qaeda that he'd been mentioned as a possible successor to Osama bin Laden. So how significant is his killing? وہ آتنک کا آقا ہے، وہ اسامہ کی بریگیڈ 313 کا مکھیا ہے، وہ دیش کا نیا سردرد ہے، اس کا نام ہے الیاس کشمیری۔ کہ کسی قسم کے دہشت گرد جو فارنرز ہیں وہ پاکستان میں آ کر کوئی دہشت گردی نہ کریں تاکہ پاکستان کے لیے مسائل کھڑے نہ کریں۔ پاکستان فوج کی سرپرستی میں وہ رہ چکا ہے اور پاکستان کے پورو جنرل مشرف کی ہتیا کی کوشش بھی یہ شخص کر چکا ہے۔ موسٹ وانٹڈ ہے یہ امریکہ میں بھی اور بھارت میں بھی۔ الیاس کشمیری آتنک کا ایک دوسرا نام ہے اور اس کی دھمکی کو اتنے ہلکے سے نہیں لیا جا سکتا۔ الیاس کشمیری نے 10 فروری 1964 کو پاکستان زیر انتظام کشمیر، ضلع بمبر سمانی سیکٹر گاؤں تھاتھی میں جنم لیا۔ اسکول ٹیچر الیاس کشمیری کے بارے میں کہتی ہیں کہ اسکول میں الیاس انتہائی فرما بردار، مایہ ناز ایتھلیٹ اور ایک بہت اچھا ڈیبیٹر تھا۔ بعد ازاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ کراچی جامعہ علوم الاسلامیہ سے اسلامی تعلیمات حاصل کی۔ اصول علم سے فراغت کے بعد انہوں نے اپنے گاؤں تھاتھی میں ایک مدرسہ اور مسجد بھی تعمیر کی، یہیں پاس اپنے بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر رہے۔ آپ پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈو رہے۔ بعد ازاں ایران شاہ میں پاکستان کی طرف سے 1980 میں ان کو افغانستان اور روس جنگ کے دوران افغان مجاہدین کو بنیادی مائن وارفیئر تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسی جنگ کے دوران ان کی ایک آنکھ اور شہادت کی انگلی بھی ضائع ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ حرکت جہاد الاسلامی کے ساتھ بھی وابستہ رہے، لیکن وہاں قاری سیف اللہ اختر کے ساتھ کچھ اختلافات کے بعد 1991 میں کشمیر میں بریگیڈ 313 کے نام سے اپنا ایک عسکری ونگ تیار کیا، جس کی تعداد 3000 تھی، اور کشمیر میں بھارت کے خلاف ان کی کارروائیاں جاری رہی۔
علاوہ ازیں چیچنیا، بوسنیا، افغانستان اور پاکستان میں امریکی حملوں کے خلاف بھی آپ سرگرم رہے، لیکن نکیال لنجوٹ واقعے نے الیاس کشمیری کی شہرت کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 25 فروری سن 2000 کی ایک رات بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈو گروپ بلیک کیڈ نے سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کے علاقے نکیال کے گاؤں لنجوٹ پر بزدلانہ حملہ کر دیا۔ گاؤں کے ایک گھر میں شادی کی تقریب کے سلسلے میں درجنوں لوگ موجود تھے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ بھارتی کمانڈوز بھوکے بھیڑیوں کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کمانڈوز گھر میں موجود خواتین کی عصمت سے کھیلتے ہیں، ان کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں موجود نیاتے لوگوں پر یہ کہتے ہوئے گولیاں برساتے ہیں کہ اب تمہارا اللہ آ کر تمہیں ہم سے بچائے۔ 14 افراد موقع پر ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان درندوں نے پوری رات وہیں گزاری اور اگلی صبح کو وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے 3 لڑکیوں کے گلے کاٹ اور 2 مقامی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگلی صبح بھارتی فوج نے اغوا کی گئی لڑکیوں کے سر پاکستانی فوجیوں کی طرف پھینک دیے۔ اگلے دن ہی پورے کشمیر میں کوہرام مچ گیا۔ اس دلخراش واقعے کی خبر پوری وادی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ لوگوں کا غیظ و غضب اور غم و غصہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ کمانڈر الیاس کشمیری بھی موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور خبر کی پوری تفصیل اور لوگوں کی حالت دیکھ کر آپ کا جذبہ ایمانی جوش میں آتا ہے اور فوراً ہی انتقام لینے کی قسم کھاتے ہیں۔ ابھی موقع کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کے خلاف گوریلا آپریشن کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بریگیڈ کے 25 سرفروشوں کے ساتھ لائن آف کنٹرول پار کی۔ بھارتی فوج کے اسی کیمپ کا محاصرہ کرتے ہیں جس سے یہ خونخوار بھیڑیے نکیال آئے تھے۔ ان کے بنکر کے اندر گرنیڈ پھینکے جاتے ہیں۔ آپ ایک ساتھی کے نقصان پر پورے کیمپ کو تہس نہس کرتے ہوئے اسٹاف میجر باؤ صاحب موراتی کو حراست میں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کا سر اپنے ساتھ واپس لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی میجر تھا جس نے کہا تھا کہ اپنے اللہ کو بلاؤ تاکہ وہ تمہیں ہم سے بچائے۔ اس خبر کو سنتے ہی پورے وادی کے لوگ کمانڈر الیاس کشمیری کے استقبال کے لیے امڑ آتے ہیں۔ کمانڈر الیاس کشمیری کے ہاتھوں میں اس ظالم میجر کا سر دیکھ کر لوگوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور فضا نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ گستاخ میجر کا سر اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے حوالے کیا جاتا ہے، جسے بعد ازاں پرویز مشرف کو پیش کیا جاتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی طرف سے کمانڈر الیاس کشمیری کو صدی کا سب سے بہادر آدمی کا لقب دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی 1 لاکھ نقد انعام بھی دیا جاتا ہے۔ بھارتی میجر باؤ صاحب موراتی کا سر ہاتھوں میں لیے ہوئے الیاس کشمیری کی تصاویر اس وقت کے بہت سے پاکستانی اخبارات میں چھپی، جس سے کمانڈر الیاس کی مقبولیت کو 4 چاند لگ گئے۔ افغانستان اور امریکہ جنگ پر پاکستانی پالیسی سے اختلاف پر الیاس کشمیری نے مولانا محسود اظہر کے ماتحت پاکستانی فوج کی حمایت یافتہ نئی قائم کردہ جہادی تنظیم جیش محمد میں خدمات سر انجام دینے سے انکار کر دیا اور ایک بار انہیں اس گروپ نے نشانہ بھی بنایا تھا۔ انہیں 2003 کے آخر میں صدر مشرف پر قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فروری 2004 میں اپنی رہائی سے لے کر 2007 لال مسجد کے محاصرے تک یہ منظر عام سے بالکل غائب رہے، لیکن بعد میں وہ حرکت الجہاد الاسلامی کے 313 بریگیڈ میں واپس آ گئے۔ انہوں نے طالبان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی طاقت کو دوبارہ بحال کیا، جو کہ کشمیر کے مجاہدین کی وزیرستان میں منتقل ہونے والی ایک وسیع تحریک کا حصہ تھی، جس میں کشمیری مجاہدین کو ضلع کوٹلی کے تربیتی کیمپ سے رزمک شمالی وزیرستان میں ایک نئے کیمپ میں منتقل کیا جاتا تھا۔ الیاس کشمیری پر ایک امریکی فرد جرم میں کہا گیا کہ وہ القاعدہ کے ساتھ اور خاص طور پر مصطفیٰ ابو الیزید کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہے۔ بعد ازاں پاکستان، بھارت اور امریکہ کی طرف سے ان پر متعدد الزامات عائد کیے گئے، جن میں 2008 کے ممبئی حملے، 2010 پونا بم دھماکے، بینظیر بھٹو کا قتل، امیر فیصل ایلوی کا قتل۔ ایشیا ٹائمز آن لائن کے مطابق 2008 میں الیاس کشمیری القاعدہ کے ساتھ مل کر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق کیانی کو قتل کرنے کے منصوبے کے پیچھے تھے، تاہم القاعدہ کی قیادت نے اس منصوبے کو اسٹریٹجک بنیادوں پر مسترد کر دیا۔
نیوز انٹرنیشنل کے مطابق دسمبر 2009 میں CIA کے خلاف کیمپ چپمین حملے کو منظم کرنے کا الزام بھی ان پر در دیا گیا اور امریکہ نے ان کی گرفتاری اور حوالگی کا مطالبہ کیا۔ 2010 کے اول میں القاعدہ کے لشکر الزلہ کے سابق رہنما سعید عبداللہ کی امریکی ڈرون حملے میں شہادت کے بعد ان کو نیا لیڈر بنایا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی ویب سائٹ اگنیشس کے ایک کالم کے مطابق اسامہ بن لادن نے اپنی موت سے پہلے الیاس کشمیری کو باراک اوباما پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کو کہا تھا۔ اگنیشس نے کہا کہ یہ حقائق اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر چھاپے سے ضبط کی گئی دستاویزات پر مبنی ہیں۔ اسامہ بن لادن کی وفات کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان معلومات کے لیے جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی۔ 27 اکتوبر 2009 کو امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے ایک پریس ریلیز میں الیاس کشمیری کو ایک سازشی کے طور پر نامزد کیا گیا، جس کے تانے بانے شکاگو سے ایک امریکی شہری ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ جوڑے گئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ الیاس کشمیری کچھ عرصے سے ہیڈلی کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں تھے اور ان کے مواصلات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان میں تازہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ڈیوڈ ہیڈلی الیاس کشمیری کی موت کی خبر سے مبینہ طور پر پریشان تھا، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے کہ وہ ابھی زندہ ہیں پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی دوران اسے FBI نے گرفتار کر لیا۔ ناظرین، ان الزامات اور کچھ خود ساختہ رجائے کے ڈراموں کا مقصد الیاس کشمیری کو ختم کرنے کی فقط جوازیت تھی۔ 6 اگست 2010 کو امریکہ نے الیاس کشمیری اور ان کی تنظیم کو عالمی دہشت گرد قرار دیا، جبکہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 1267 کے تحت ان کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ امریکی دائرہ اختیار اور امریکی افراد کو ان کے ساتھ کسی بھی لین دین میں ملوث ہونے پر اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک میں ان کے اثاثے منجمد کرنے، سفری پابندی کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی فروخت پر بھی مکمل پابندیاں عائد کر دی گئی۔ 3 جون 2011 کو امریکی ڈرون حملے نے طالبان کے گڑھ جنوبی وزیرستان کے علاقے غوبہ خوا میں ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ مبینہ طور پر میزائل حملے میں الیاس کشمیری سمیت دیگر 9 مجاہدین مارے گئے۔ اس حملے میں 3 دیگر مجاہدین بری طرح زخمی ہوئے۔ مقامی حکام نے اطلاع دی کہ کمپاؤنڈ میں موجود باقی تمام مجاہدین کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اس کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے مالک سے وابستہ طالبانی کمانڈر ملا نذیر کے ترجمان لالا وزیر نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ بعد ازاں تقریباً 1 سال تک کچھ ابہامات کی وجہ سے ان کی شہادت معمہ بنی رہی، لیکن 10 مئی 2012 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے باضابطہ طور پر الیاس کشمیری کو القاعدہ کی پابندیوں کی فہرست میں مبینہ طور پر مردہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے 2 جون کو الیاس کشمیری کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ مقامی ذرائع کا کہنا تھا کہ الیاس کشمیری اور ان کے ساتھیوں کو وانا کے علاقے گنڈی میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ جی تو ناظرین، اس ریسرچ سے چند اہم سوالات نے بھی جنم لیا ہے۔ امید کرتے ہیں جن کے جوابات آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے کر اپنی قیمتی رائے سے آراستہ کریں گے کہ کیا الیاس کشمیری کی ہلاکت پاک امریکہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا نتیجہ تھی، یا پھر امریکہ نے ایبٹ آپریشن کی طرح پاکستانی ایجنسیوں کا اعتماد میں لیے بغیر وزیرستان میں ڈرون حملہ کر کے الیاس کشمیری کو شہید کیا۔ پاک انٹیلیجنس کے لیے دہائیوں تک کام کرنے والا یہ شخص پاکستانی شہری، جبکہ اس پر ڈرون حملہ اور ہلاکت کی تصدیق کرنے والا امریکہ، پھر پاکستانی ریجنل ساورنٹی یعنی داخلی خود مختاری کیسے محفوظ ہے؟ ایک وقت میں یہ شخص پاکستانی حکومت و عوام کا ہیرو اور افغانستان امریکہ جنگ کے بعد اس کو پاکستان کی طرف سے عسکریت پسند دہشت گرد اور اس کی حرکت جہاد الاسلامی تنظیم 313 بریگیڈ کو کلادم قرار دینا کیا درست عمل تھا؟ جوابات ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اسد محمود کو اجازت دیجیے۔ یار زندہ صحبت باقی فی امان اللہ۔